الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات اج 4 رمضان المبارک 1445 ہجری دے مطابق اج دا عنوان سخن بعثت انبیاء کے مقاصد، یعنی ایک انسانی ذہن دے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر اس دنیا تے کس مقصد واسطے بھیجے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا تے کیوں تشریف لیائے نے، انہاں دے تشریف لیاون دے مقاصد کڑے کڑے نے. اج چند مقاصد ذکر کیتے جان گے. خطبہ دے اندر جڑے 2 مقامات میں تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبراں نو اس دنیا تے بھیجن دے مقاصد وچوں ایک مقصد بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس دنیا تے بھیجیا ہے، اس وقت لوگ شرک دے اندھیریاں دے اندر مبتلا سن. اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو پہلے لوکاں نو شرک تو روکن واسطے اور صرف ایک حقیقی اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرن دا حکم دلوایا، اور اللہ دی عبادت دے اندر اور اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں. اس حکم اور مشن وچ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مشترک سن کہ سب نے اپنی اپنی قوم نو توحید دا درس دیتا اور سب نے اپنی اپنی قوم نو پیغام پہنچایا ہے کہ صرف حقیقی الہ جس دا کوئی شریک نہیں اس دی عبادت کرو، اس تو علاوہ تمام معبودان باطلہ دی نفی کرو، عملاً وی قولاً وی فعلاً وی ہر لحاظ نال انہاں دی نفی کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء نو بھیجن دا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ دے اندر بیان فرمایا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً اسی ہر امت دے وچ ایک رسول بھیجیا ہے جس رسول دا ایک بھیجن دا مقصد اے بھی سی کہ وہ لوکاں نو کہے کہ صرف اللہ دی عبادت کرو اور طاغوت تو بچ کے رہو. طاغوت تو مراد ہر وہ چیز ہے جس دی اللہ تو علاوہ عبادت کیتی جائے، یا ہر وہ چیز ہے جڑی
اللہ تو علاوہ اپنی طرف عبادت دا حکم دوے او طاغوت دے اندر آؤندی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام وچ ارشاد فرمایا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اسی تواڈے تو پہلے کوئی رسول نہیں بھیجیا مگر اس واسطے بھیجیا ہے کہ اس دی طرف ایہی وحی کردے رہاں کہ لوکاں نو دسو کوئی الہ نہیں مگر میں ہی حقیقی الہ ہاں، لہذا میری ہی تسی عبادت کرو۔ یعنی انہاں دو آیات مقدسہ دے مطابق سانو پتہ اے چلدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولاں نو اس واسطے بھیجیا ہے کہ او ایک حقیقی الہ دی عبادت دا حکم دین، جیڑا الہ اس دے نال کسے قسم دا کوئی شریک نہیں ہے، اسے دی عبادت جائز ہے، اس تو علاوہ کسے دی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد انبیاء نو بھیجن دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کتاب اللہ دی تعلیم دیں گے۔ تیسرا مقصد اے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام حکمت اور دانائی دی تعلیم دیں گے۔ چوتھا مقصد اے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء لوکاں دا تزکیہ کرن دے، انہاں دے دلاں نو پاک و صاف کرن دے۔ یہ دوسرا مقصد، تیسرا مقصد تے چوتھا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ دے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ میری بارگاہ وچ پیغمبر نے دعا کیتی سی اے ہمارے رب انہاں وچ ایک عظمت والا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جڑا انہاں نو تیریاں آیتاں پڑھ کے سنائے، جڑا انہاں نو کتاب اور حکمت دی تعلیم دوے، ویزکیہم، اور جڑا انہاں دے دلاں دا تزکیہ کرے، دلاں نو پاک و صاف کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے میرے رب بے شک تو غالب حکمت والا میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا تے بھیج دیتا تے نال ہی مقصد بھی بیان فرما دیتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس اللہ نے مکہ والیاں دے اندر ایک عظمت والا رسول بھیجیا ہے جڑا انہاں وچوں ہی سی، مطلب کی ہے کہ انہاں دے خانداناں وچوں سی، قبیلہ قریش وچوں سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رسول دا مقصد کی سی اس دنیا تے تشریف آوری دا کہ او لوکاں دے سامنے آیات بینات دی تلاوت کرن، انہاں دے دلاں نو پاکیزہ بناون، کتاب و حکمت دی تعلیم دون، اگرچہ اے لوگ اس رسول دی آمد تو پہلے کھلم کھلی گمراہی وچ سن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولاں دی بعثت دا ایک مقصد اے بھی بیان فرمایا ہے کہ رسول لوکاں نو جنت دی خوشخبری سناندے نے اور جہنم دا ڈر سناندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اسی رسولاں نو صرف اس واسطے بھیجنے ہاں کہ وہ لوکاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنان اور جہنم دا ڈر سنان، کہ اگر تساں احکامات الہیہ دے پابند رہے تو جنت تہاڈا مقدر ہے، اور اگر احکامات الہیہ دی تساں نافرمانی کیتی تو پھر جہنم تہاڈا مقدر ہے۔ اور اس دے نال نال انبیاء دی بعثت دا ایک مقصد اے بھی ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سی۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر
اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی مسند دے اندر حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میں اس واسطے بھیجیا گیا ہاں کہ اچھے اخلاق نو انہاں دے انجام تک پہنچا دواں، یعنی میں صالح اخلاق دی تکمیل کرن واسطے آیا ہاں، عمدہ اخلاق اپنا کے لوکاں دے واسطے نمونہ بن کے آیا ہاں کہ اے میرے اخلاق جے اگر تسی اپنا لے تے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر انہاں دی مخالفت کیتی جے تے ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد دا ایک اے بھی مقصد دوجی حدیث وچ بیان فرمایا وے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مینوں صرف لوکاں نو تعلیم دینے واسطے بھیجیا گیا وے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس جہالت والے معاشرے وچ تشریف لیا کے لوکاں نو تعلیم بھی دیتی ہے، انہاں دے دلاں دا تزکیہ بھی کیتا وے، پاک و صاف بھی کیتا وے، اور انہاں لوکاں نو رب دے قریب بھی کیتا وے۔ اور جڑے ایک دوجے دے دشمن سن، نبی کریم علیہ السلام دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوکاں دے دلاں وچ محبت پیدا کیتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز نو قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو تسی پہلے جہنم دے کنارے وچ سو۔ پھر کی ہویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں اپنی نعمت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے جہنم تو دور کر دیتا اور جنت دے قریب کر دیتا وے، اور اس نعمت دے ذریعے تانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی بنایا وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تساں اس نعمت دے ذریعے بھائی بھائی بنے ہو، وگرنہ تساں ایک دوجے دے دشمن سو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے جس وقت ہے واقعہ بیان کرن لگے سن، بعد وچ صحابی رسول بنے نے، عظمتاں ملیاں نے، کہندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھیا اسلام لیاون تو پہلے آپ کون ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں۔ پھر میں پوچھیا نبی کون ہوندا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ نے بھیجیا ہے۔ تو حضرت عمر کہندے نے میں پھر پوچھیا کیڑی چیز دے نال بھیجیا وے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرن واسطے بھیجیا ہے اور بتاں نو توڑن واسطے بھیجیا وے، یعنی میں تانوں بتاں دی عبادت تو دور کر کے رب دی عبادت دے قریب کر دینا میں، اور نال ہی میں خانداناں دے اندر صلہ رحمی والا سلوک کرن دا حکم بھی دینا اور خود عملاً بھی صلہ رحمی کرنا وا تاکہ ایک خوشگوار معاشرہ ترتیب پا جائے اور تشکیل پا جائے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد انبیاء دا اے بھی بیان فرمایا وے کہ انبیاء قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتاباں جو جس نبی تے نازل ہوئیاں نے انہاں نو پڑھ کے اپنی قوم نو سنا کے انہاں دے اندر جو احکامات الہیہ نے انہاں دے ذریعے عدل و انصاف بھی قائم کرن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اساں رسولاں نو واضح دلائل دے نال بھیجیا ہے
اور انہاں دے نال کتاب اور میزان بھی نازل کیتا ہے تاکہ لوگ انصاف دے نال اپنے معاشرے نو قائم رکھ سکن۔ اور اس دے نال انبیاء دی بعثت دا ایک مقصد اے بھی رہا وے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے محض دین دی دعوت نہیں دیتی بلکہ بگڑے ہوئے معاشرے دی اصلاح بھی کیتی ہے، اور اے انہاں دا بنیادی ہدف اور مطمع نظر رہا وے کہ معاشرے دی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر مختلف مقامات انبیاء کرام دے اس انداز اصلاح دا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت دا مقصد ایک اے بھی بیان فرمایا کہ میں معاشرے دی اصلاح کرنا وا۔ آپ نے اپنے معاشرے والوں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، اے میرے معاشرے والے لوگوں میں صرف اور صرف اصلاح دا ارادہ کرنا وا جتنی مینوں رب نے طاقت دیتی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی قوم نو کیا میرے آمن دا مقصد اس دنیا تے ایک اے بھی ہے کہ میں تہاڈی جڑی بگڑی ہوئی حالتاں نے انہاں دی اصلاح کرنی ہے۔ تو پتہ چلیا کہ انبیاء کرام معاشرے دیاں برائیاں دا کلا کما کردے نے، انہاں نو جڑاں تو اکھیڑ کے رکھ دیندے نے تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پا جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے نال اصلاح دی راہ وچ قدم اٹھاندے سی تے آپ نے اپنے بھائی ہارون نو کی کیا وے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے میرے بھائی تو میری قوم وچ میرا جان نشین ہے تے تو معاشرے دی اصلاح کرنی ہے تے فسادی لوگاں دی گل نہیں مننی بلکہ انہاں نو بھی صالح بنا دینا میں انہاں دی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انہاں دا ایک اے بھی آن دا مقصد بیان فرمایا وے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم نو اخروی زندگی دی طرف دعوت دیتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم نو اخروی زندگی دی طرف دعوت دیتی تے ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ قیامت آنے والی ہے تو میں انہوں چھپا رکھاں گا تاکہ ہر نفس نو اس دی کوشش دا پورا پورا بدلہ دیتا جا سکے۔ یعنی آپ اپنی قوم نو سمجھایا ہے کہ اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء دی بعثت دا ایک مقصد اے بھی بیان فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اسی جس بھی رسول نو بھیجنے ہاں صرف اس واسطے بھیجنے ہاں کہ اس رسول دی اللہ دے اذن اور حکم دے نال اطاعت اور پیروی کیتی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت دا ایک بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا وے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رب فرماندا ہے کہ رب دی ذات او ذات ہے جنہیں اپنے رسول نو ہدایت دے کے اور دین حق دے کے بھیجیا ہے تاکہ وہ دین حق نو تمام باطل دیناں تے غالب کرن۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے اس واسطے تشریف لے آئے نے کہ دین اسلام نو تمام دیناں دے اوپر غالب کرن۔ اے انبیاء دے چند میں مقاصد اس دنیا تے تشریف آوری دے بیان کیتے نے، سانو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ انبیاء اپنا اپنا فرض منصبی پورا کر گئے نے۔ اسی انبیاء دا ساڈے تک جڑا علماء دے ذریعے پیغام پہنچیا ہے اس پیغام نو قبول کر کے اپنی زندگی بسر کریے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔